نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے. موت اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی اور اس کی پسند کے مطابق تب تک نہیں آ سکتی جب تک کسی انسان کی زندگی اپنے رب کی خوشی کے مطابق نہیں گزرتی. اور جب زندگی گزارتے ہوئے شب و روز اور اس دن رات میں ہونے والے کام اور افعال وہ اللہ کی رضا، اس کی خوشی اور اس کی خوشنودی کے مطابق ہوتے ہیں، تب انسان کو موت کا سفر بھی ایسا سفر لگتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ جو سٹیج ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف واپسی کے وقت اس سے راضی ہو، یہ ممکن نہیں ہے جب تک وہ اس سے پہلے والے جتنے بھی سٹیپس ہیں، پہلے والے جو دن رات ہیں، جو مراحل ہیں، جو گزرتے ہوئے اوقات ہیں، ان میں اپنے رب کی مرضی کو پسند نہ کرنے لگے اور اس کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھال نہ پائے. اور جب وہ اپنے سفر میں اپنے رب کی رضا میں ڈھل جاتا ہے تو اس سفر کا اختتام یا پھر رب سے ملاقات بھی اس کو اپنے رب کی خوشی کے مطابق لگنے لگتی ہے. اور وہ سارے مراحل ہماری نیتوں، ہمارے خلوص، ہمارے اعمال، ہمارے ایکشنز، ہمارے افکار اور ہمارے کردار پر مشتمل ہے. اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو عقل اور جسم سے نوازا ہے، وہ سب اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال کر چلانے سے ہی ہم اس سفر پر جاری اور ساری رہ سکتے ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنے دن رات ان کی سیٹنگز اور ان میں کرنے والے کام، حتیٰ کہ بظاہر دنیاوی طور پہ لگنے والے کام جن کا ظاہری طور پر دین کے ساتھ یا عبادت کے ساتھ کوئی خاص تعلق نظر نہ آتا ہو، اس میں بھی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، ان کی خوشنودی اور ان کی محبت کو مقدم رکھنے لگ جائیں. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اسی وجہ سے کہ ہمارے اوقات ہی ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہی ہمارا کردار ہے، اور ہمارا کردار ہی ہماری زندگی کی راہیں متعین کرتا ہے، اور اسی پر ہمارا اختتام ہوگا. اس لیے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو بولتا ہے یا سوچتا ہے یا جو اس کا زندگی میں سب سے زیادہ فوکس ہے، اسی پہ اس کا اختتام ہے. اور واپسی کے وقت بھی وہ پھر انہی چیزوں کی سوچیں پالے ہوئے ہوگا. ہر ایک نے جو غم بنایا ہوا ہے وہ اسی غم کو لے کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محبت اور آپ کے غم کو غم بنانے کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ جان جاتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو پھر ہم اس میں چھوٹا بڑا دنیا کا، دین کا یا کیسا کام نہیں سوچتے، بلکہ صرف کیا سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا آپ کی پسند ہے یا اس میں آپ کی رضا تھی یا آپ نے اس کو
کیا یا کروا کے خوش ہوئے، اور جس چیز کے بارے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کیا، ہم فطرتاً اس سے پھر خود کو دور ہٹانے لگتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ تھوڑا مختلف ہے. بحیثیت قوم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی حرمت پہ جان بھی قربان کرنے پہ تیار ہیں، مگر آپ کی پسند کو پسند بنانا اور آپ کی ناپسند کو ناپسند بنانا بہت مشکل ہے. یعنی محبت بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن سارا کچھ جان کر بھی پھر آخر میں کیا ہوگا کہ ڈرنکس میں کچھ بھی چینج لانا، یا ڈائٹس میں کچھ بھی چینج لانا، یا روٹین میں کچھ بھی چینج لانا، یا عادات میں کچھ بھی چینج لانا، وہ پھر ایک اپنی جگہ پہ چیلنج ہے. بہت دفعہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے اور شعور رکھنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتے. دیکھیں، علم ہے عمل کے لیے. جانکاری، جاننا، شعور آ جانا، پتہ چل جانا، یہ اس لیے کہ ہم اس پہ عمل کر لیں. اور جب آپ کسی چیز پہ عمل کر لیتے ہیں تو پھر اس کی جو ایک خوشی ہے، چاہے وہ وقتی طور پہ تھوڑا مشکل یا ہارڈ ہے یا پھر تھوڑا سخت لگ رہا ہے، مگر جب آپ کر گزرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خوشی محسوس ہوتی ہے جو آپ صرف علم لے کر نہیں خوش ہوتے. یعنی پتہ چل جانے پہ بھی ایک خوشی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چلا، لیکن اس پتہ چلنے کا صحیح ٹیسٹ اور صحیح خوشی آپ کو کب نصیب ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو کل کر پاتے ہیں. بالکل. آپ میں سے کوئی اپنے کسی تجربے کو شیئر کرنا چاہے گا کہ اسے پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، تو اس نے جانا تو اچھا لگا، لیکن اس جانے ہوئے کو ہی چلیں، پتہ تھا پہلے سے، جب کیا تو کیسا لگا؟ جی مجھے پتا تھا کہ رات کو کم کھانا چاہیے تاکہ مطلب صحت اچھی رہے. ہاں، شاباش. میں نے ایکسپیرینس کیا کہ اگر 7 بجے تک کچھ کھا لوں، صبح میری اچھی سی آرام سے نا کوئی نیند ہوتی اور آنکھ کھل جاتی تھی. تو الارم بجتا رہتا تھا، میں لیٹ کھاتی تھی تو اٹھتی بھی نہیں تھی. خوشی ہوتی کہ میرا سارا دن اچھا گزرا. ہاں جی. صرف 1 گھنٹہ پہلے عمل کر کے جو خوشی ملتی ہے وہ صرف باتیں کرنے، لکھنے، بولنے یا سننے سنانے سے نہیں مل سکتی. تو اصل چیز کیا ہے کہ جو ہم جان جائیں، ہم اس کو کر پائیں، اور ہم اس کی اللہ سے توفیق بھی مانگیں. اور اس میں خواہ ہماری عادات بدلنے کی بات ہے، چاہے وہ ہماری ہیبٹ میکنگ میں ہم نے ڈائٹ کو بھی ڈسکس کیا، اور اس میں کھانے پینے کی عادات پہ بھی ہم نے بات کی. ہم اس کے اندر چینج کیسے لا سکتے ہیں جاننے کے باوجود بھی، جب تک ہم خود کو چینج پر تیار نہیں کریں گے. مثلاً ہم نے کچھ مسنون غذائیں پڑھی، اور مسنون غذائیں اپنے اندر نیوٹریشن بھی رکھتی ہیں، یا یہ کہ ان کے فزیکلی ہمیں بہت زیادہ فائدے بھی ہیں، بینیفٹس بھی ہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود، مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ ایک نارمل انسان کے لیے پانی پینا، یا ڈیلی 2-3 کھجور لے لینا، یا صبح ایک انجیر لے لینا بینیفیشل ہے. ایک ہے پتہ ہونا، اور ایک ہے کہ آپ نے صحت کی نیت سے اس کو شروع کر لیا، اور ایک ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے شروع کر لیا. تینوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فیل کریں گے؟ اگر آپ نے کوئی چیز، کوئی عادت سنت کی نیت سے شروع کی ہے تو کائنڈلی ضرور شیئر کیجیے. جی پلیز. جی ہاں، شاباش. جب تک ہم پلان نہیں کریں گے کہ ہم اپنی ڈائٹ ہیبٹس پہ کس طرح سے کام کریں، ورک آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑی سی پلاننگ پہلے سے کر کے رکھنی پڑے گی. دیکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی کام کو کرنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی ہمت نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو. اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے. تو پھر ہمیں اپنے توفیقات میں اضافے کی بھی دعائیں کرنی چاہیے اور غم پال لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق بھی دے. تو بہرحال صحت مند جسم کی ہم نے بات کی، اور اس میں ڈائٹس کے حوالے سے بات کی. مختصراً آج ہم اس کا ریکیپ کر کے اس چیپٹر کو کلوز کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں. جن ڈائٹس پہ ہم نے بات کی تھی لاسٹ، اپنے سارے کھجور اور زیتون اور شہد اور اس طرح کی ساری، اس میں
میں چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا نیچرل جو ہمارے فوڈ ہے اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیں کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں سنجیدگی کے ساتھ اپنی ڈائٹ میں لے آنی چاہیے اور ان کا فائدہ کیا ہوگا. آپ لوگوں کو یہ بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ڈائٹ میں مجھے ڈیلی اپنے وزن اور اپنی عمر کے لحاظ سے کتنی کیلریز چاہیے، میری نیڈ کیا ہے باڈی کی، اور کتنی ڈائٹ پلان کے ساتھ وہ پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ایکسٹرا ہے جو ہم باڈی میں ڈالتے ہیں جو بعد میں پھر فیٹس کی شکل میں یا پھر کسی اور شکل میں ہمیں تنگ کرے گا. ہمارے پاس جو نیچرل فوڈ ہے، ہم فروٹس کی بات کریں گے. اگر آپ اپنے فروٹس کو ڈائٹ میں ایڈ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ جیسے ایپل ہے ایک درمیانے سائز کا، اس میں 60 کیلریز آپ کے پاس ملتی ہیں آپ کو. ہم نے کھجور کے بارے میں پڑھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور کھجور کو ملا کے کھایا کرتے تھے، یہ بھی آپ کی سنت ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایک کی گرمی کو دوسرے کی سردی کے ساتھ کاٹتے ہیں. یعنی گرمیوں میں کھجور کو بہت زیادہ استعمال کرنا، بعض اوقات لوگوں کو ہوتا ہے کہ گرمی ہو گئی اور اب معدے میں گرمی ہو رہی ہے سم تھنگ، تو اس کا بہترین ٹپ آگے جیسے سیزن چینج ہو رہا ہے تو ہم اپنی ہیبٹس میں کیا ڈالیں کہ تربوز کے ساتھ کھجور مکس کر کے. پھر اسی طرح سے ایک تربوز جو کٹا ہوا ہے 1 کپ وہ 60 کیلریز لیے ہوئے ہے. پھر اسی طرح سے جو چیزیں آپ مختلف ڈائٹس میں لے رہے ہوتے ہیں، مثلا سموسا اینڈ دس اینڈ دیٹ، ان کے اندر آلو ہے، یا ویسے آپ چپاتی کے ساتھ سالن لے رہے ہیں، آلو لے رہے ہیں، تو آلو کیونکہ بہت زیادہ آپ ڈائٹ میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ایک درمیانہ جو آلو ہے ابلا ہوا اس میں 80 کیلریز ہوتی ہیں. بلائی والا دودھ نہیں پیتے، بغیر بلائی والا پیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں. بلائی والا جو دودھ ہے وہ 80 کیلریز ہوتا ہے 125 ملی میٹر کا جو ہے، اور بغیر بالائی والا جو ہے وہ 65 کیلریز کے ساتھ. یعنی جو بالائی والا دودھ ہے اس میں تھوڑی سی کیلریز زیادہ ہیں. ڈفرینٹ ایج گروپس کے ساتھ بھی اس کو آپ سلیکٹ کریں گے. بہرحال آئس کریم بہت زیادہ ہمیں پسند ہوتی ہے، ویسے ہم بہت زیادہ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو ایک سمپل آئس کریم کا 1 کپ ہے وہ 255 کیلریز لیے ہوئے ہوتا ہے. آپ کا کچا کھیرا 14 کیلریز ہاف کپ، اور پھر اسی طرح سے کھانے کا جو تیل ہے کوکنگ آئلز جنرلی یہ ایک چائے کا چمچہ 45 کیلریز لیے ہوئے ہوتا ہے، 1 ٹی اسپون، اور گھی بھی 45 سیم ایز. پھر بادام جو ہے اگر 6 بادام آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ 45 کیلریز لے لیتے ہیں، 6 بادام. بہرحال آپ کو ڈیلی کتنا لینا ہے کہ جس سے آپ اللہ کی عبادت کی طرف ایکٹیولی جائیں، اور پھر ساتھ آپ کی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند بھی پراپر ہو، آپ کا اسٹمک صحیح کام کرے. اس کے لیے آپ تھوڑا سا اپنے ساتھ کام کیجئے، اپنے آپ کے ساتھ ایک خیر خواہی کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ پڑھیے اپنی ڈائٹ کے بارے میں بھی، تھوڑی سی اپنی نالج بڑھائیے، اور پھر اپنی صحت کی حفاظت کے لیے کچھ ایسی چیزیں جن کی نو ہو آپ کو ہو. مثلاً سب سے امپورٹنٹ چیز کلونجی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی کہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. کلونجی جسم کے کسی بھی حصے میں واقع رکاوٹ کو دور کرتی ہے، تبخیری مادے کو خارج کرتی ہے، آپ کے اسٹمک کو اسٹرینتھ دیتی ہے، حیض، دودھ اور پیشاب لاتی ہے، یعنی یہ آپ کے بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت اچھی ہے، فیڈنگ مدرز کے لیے بہت اچھی ہے. اگر اسے پیس کر خالص سرکے میں ملا کر کھایا جائے تو پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. پرانے زکام میں مفید ہے. آپ بلیک سیڈ آئل ناک میں ڈالیں، کان میں ڈالیں، پھر اسی طرح سے اس کو گرم کر کے ایون سونگھنا، اس کی اسٹیم لینا، وہ زکام میں مفید ہے. اگر آپ سر میں اس کا مساج کرتے ہیں تو یہ نئے بال اگاتی ہے، اور بال جلدی سفید بھی نہیں ہوتے. اس کا نصف چمچہ ½ ٹی اسپون پیس کر پانی کے ساتھ پینے سے بلغمی مادے کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی بلغمی جو دمہ ہوتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے گیسٹرک پرابلمز، آپ کو فلو، لکوا، جو میگرین، جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے، حافظے میں کمزوری اور گھبراہٹ وغیرہ، چکر آنا، یہ بہت ہیلدی اس کے اندر نیوٹریشنز ہیں، ان سب میں یہ آپ کو فائدہ دیں گے. شوگر کے مرض میں اس کے بہت سے فوائد ہیں.
پھر اسی طرح سے اسٹمک کے جو کیمیکل امبیلنس ہوتے ہیں ان کو سیٹ کرنے کے لیے بہت اچھی ہے. اسے پیس کر گرم پانی میں شہد کے شربت کے ساتھ پیا جائے تو گردہ اور مثانے کی پتھری تک نکال دیتی ہے. اس کو پیس کر دودھ میں ملا کر پینے سے یرقان میں فائدہ ہوتا ہے. پھر اس کو مسلسل کھانے سے لقوہ اور فالج سے حفاظت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ایک مسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 100 بیماریوں سے اس کی شفا ہے. کیا یہ ہمارے گھروں میں پائی جانی چاہیے؟ کیا ہمیں اس کے بارے میں نوحو ہونی چاہیے؟ بہرحال بہت ساری انفو ہے، ابھی بھی بہت کچھ ہے اس کے بارے میں. اگر آپ 2-4 چیزیں اپنے پاس رکھیں. اسی طرح اولیوز کا ہے، زیتون کا جو ہم بات کر رہے تھے کھانے میں بھی. آپ آج بھی عرب میں جائیں نا تو وہ لوگ پنیر کے ساتھ افطاری کے ٹائم پہ چپاتی، خشک چپاتی کے ساتھ یا جو کی روٹی کے ساتھ سمپلی اولیوز اور پنیر دے دیتے ہیں. اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ہیلدی بھی اور بہت ہی اچھی یعنی ایک چیز. بیماریوں سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے علاج کے لیے اور خاص طور پر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو فوراً جن کی طرف جا کر تو ہمارا دھیان فوراً جا رہا ہوتا ہے کہ بس ٹیبلٹس پہ آ جانا ہے یا فوراً سے بس ڈاکٹر کے پاس چلیں. تو کیوں نہیں ہم یہ گھر میں چھوٹا کچھ رکھ کے اور اپنے اور اہل خانہ کی ان چیزوں کا دھیان کریں اور واپس پلٹیں اپنی فطرت کی طرف وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹس. اسی طرح ہم نے بارلے یعنی جو کی بات بھی کی تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو کی روٹی کھاتے تھے نا. یہ اگر دودھ میں پکا کر کھائیں تو بہت ہی زیادہ مقوی بن جاتی ہے. پھر یہ پیچس کو بھی ختم کرتی ہے، دل جگر کے امراض کے لیے مفید ہے. اسٹمک اور آنتوں کے السر جو آنتوں کا کینسر ہو جاتا ہے ان کے پیشنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. پھر اسی طرح سے یورین کے پرابلمز اور جس میں آپ کے یورین سے ایون بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں میں بھی جو کا استعمال بہت اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو جو کا دلیا، پتلا تھا جو کا دلیا بنا کے دیا جاتا تھا. پھر جیسے آپ نے پڑھا کہ یہ دل کے غم کو دور کرنے والا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ تلبینہ تیار کر کے کہتی تھیں کہ اگر کسی بیمار کو یا کسی ٹینشن والا کوئی موقع ہے تو اس مریض کو اس کو کھلایا جائے. دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر، معدے کی بیماریاں، کانسٹیپیشن، پریگننٹ وومنز اینڈ بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ونڈرفل ٹونک، بہترین مسنون غذا. ہم سیریلیک اور اس طرح کی جتنے ٹن فوڈ اور پیک فوڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی ٹن فوڈ یا پیک فوڈز ہیں یہ سب کے سب پریزرویٹیز لیے ہوئے ہوتے ہیں. پریزرویٹیز وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ایک چیز کا رنگ اور خوشبو دیر تک قائم رکھنے کے لیے اس میں ڈالے جاتے ہیں، اور یہ سارے کیمیکلز ہارمفل ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں. ہم کیوں نہیں الٹرنیٹ کر لیں اپنی ہیبٹس کو، ہر طرح کی ہیبٹس کو. اور پھر صحت مند رہنے کے لیے یاد رکھیے کہ کسی بھی، چاہے وہ علاج کے طور پہ آپ استعمال کر رہے ہیں یا کھانے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر اس چیز کو استعمال کرنا وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کہ جادو جب کسی پہ کیا جاتا ہے تو کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ ملا کے، پھونک کے، پڑھ کے، پھونک مار کے پلا دیا اور وہ بہت جلدی اثر ہو گیا؟ اس لیے کہ کھانے کی چیز پہ جب آپ کچھ دم کرتے ہیں تو وہ صرف فزیکلی ہی نہیں، آپ کی سول کو جا کے بھی اٹریکٹ کرتا ہے وہ کھانا پینا. اسی لیے جب کچھ پڑھا ہوا، مثلاً چینی پہ کوئی جادو پڑھا ہوا تھا اور دودھ میں ملا کے پلا دی، اور پھر یہ اور وہ تباہیاں ہو گئیں. اٹس مین کہ اللہ کا نام جب آپ کسی کھانے پینے کی چیز پہ لے کر منہ میں ڈالیں گے تو وہ اپنا اثر رکھے گا. یہ بھی ریسرچ نے واضح کیا کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد کے ماحول اور اس کو استعمال کرنے والے لوگوں کے موڈ، مزاج اور باتوں سے بھی اثرات لے رہے ہوتے ہیں. ایون پانی، یہ سب چیزیں الائیو ہیں. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو باؤل کے اندر کھانا چھوڑ دیا جاتا ہے تو پیالہ کیا کرتا ہے؟
وہ برتن بد دعا دیتا ہے، وہ الائیو ہے، وہ گواہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جسمانی صحت کے حوالے سے ان کچھ چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جسمانی صحت کے لیے جو ہمارا دل، خیالات اور نقطۂ نظر ہے، اس کا جو ہمارے جسم پہ اثر ہے، اس کو بھی بہرحال سمجھنے اور ساتھ رکھ کے چلنے کی ضرورت ہے. ہمارے نقطۂ نظر، ہمارے مائنڈ سیٹ کا ہماری صحت کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کا اسٹمک خراب ہو جاتا ہے، نوزیا کی فیلنگ، ٹینشن میں، ہائپر ٹینشن. تو فزیکلی انہیں کچھ کیوں ہوتا ہے؟ وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی، چکر آ رہے ہیں، یعنی ہے ٹینشن، لیکن جسم رسپونس کر رہا ہے. وائی؟ کیونکہ آپ کا جسم اور آپ کی سول یہ گندھی ہوئی ہے. یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. آپ کے موڈ کا، آپ کے مزاج کا، آپ کے مائنڈ سیٹ کا، آپ کی نیگیٹیوٹی اینڈ پازیٹیوٹی کا آپ کی فزیک کی صحت پہ اثر پڑے گا. سو اگر پروڈکٹیولی ہمیں رہنا ہے، زندگی میں بڑا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پازیٹیو رہنا ہے، اچھے کردار کا مالک بننا ہے، اچھی سوچ اور خیالات پہ کام کرنا ہے. بہت ساری ہم نے چیزیں ڈسکس کی، ان میں بیماریوں کے حوالے سے آخری بات پہ اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہتی ہوں کہ جھوٹ ایک بیماری ہے. جیسے فزیکلی آپ کو فلو ہے، آپ کو ٹمپریچر ہے اور آپ اس کے لیے میڈیکیشن کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بولنے سے بیماری ہوتی ہے، یعنی یہ ڈیزیز ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس کا علاج بھی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور پھر لعنت اللہ علی الکاذبین کے الفاظ بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں. یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو اگر لعنت کرے تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اگر اللہ کسی انسان پر لعنت کرے تو پھر اس کی بدحالی کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے صحت مند رہ سکتا ہے، کیسے اسٹیبل رہ سکتا ہے؟ پھر اسی طرح سے سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ اور جان بوجھ کر سچ بات کو نہ چھپاؤ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں نا وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ ذہنی خلجان کا باعث ہے اور سچ ذہنی اطمینان کا باعث ہے. یہ مشکات کی حدیث ہے نا. ذہنی خلجان کس کو کہتے ہیں؟ ڈپریشن. تو ڈپریشن ایک ڈیزیز ہے. جب غلط بیانی کرتے ہیں تو آپ اپنی باڈی کا جو پورا ایک بایولوجیکل سسٹم ہے اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، اس کو چیلنج کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا، تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے اعمال لکھنے والا فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے. اس کا مطلب منہ میں اسمیل کب ہوتی ہے؟ جب پیپ پڑ جاتی ہے نا دانتوں میں، یا معدہ خراب ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے منہ سے اسمیل آتی ہے، کچھ لوگوں کے منہ کی بیماریوں کی وجہ سے اور کچھ لوگوں کے پیٹ کی یا پھر اسٹمک کی خرابی کی وجہ سے منہ میں سے بو آتی ہے. اسی طرح سے فرشتے کو اتنی بو آتی ہے کہ وہ اپنے 1 میل دور چلا جاتا ہے اعمال لکھنے والا فرشتہ. تو صرف بیماریوں سے بچنے کے لیے اور صحت مندی کے لیے صرف جسمانی طور پہ تیار ہو کے اور خود کو سیٹ رکھنے کے علاوہ آپ کو ان ساری چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے. جھوٹ کو گناہ کبیرہ اور منافق کی 3 علامات میں سے سب سے پہلی علامت بتایا گیا. پھر اسی طرح سے غصہ، حسد، تکبر اور جھوٹ بولنے جیسی بری عادات انسان کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں. اس لیے ان بری عادات کو چھوڑ کر ذہنی الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے. سیدھی سادی زندگی گزاریں. جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کریں. ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی ہر نعمت دے. والدین کی خدمت کرنے سے بے شمار نعمتیں دنیا میں ملتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. پھر جھوٹ بولنے سے ذہنی الجھنیں اور اعصابی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی مسلز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں جھوٹے انسان کی، کیونکہ وہ ہائپر ٹینشن اپنی باڈی کو دے رہا ہے آل ٹائم نا. اس کے مائنڈ میں کچھ ہے، اس کی ہارٹ میں کچھ ہے، اس کی زبان پہ کچھ ہے، تو اندر وہ چیزیں میچ نہیں کر رہی، اس کی وجہ سے اس کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے ہمارے دین میں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور ساری نیکیاں انسانی جسم کے لیے فائدہ مند ہے.
اور جو گناہ جتنا انسانی جسم کے لیے اور اس کی سول کے لیے نقصان دہ وہ اتنا کبیرہ ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اس کو اتنی شدت کے ساتھ منع کیا گیا. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ ہمارے دین کا حکم ہے. پھر جھوٹ بیماریوں کی جڑ بھی ہے اور جہنم کا راستہ بھی ہے، ذہنی سکون کو کھانے والا ہے. اس کے ذہن پر برے اثرات پڑتے ہیں، ضمیر کی مسلسل ملامت، امراض دل، سر درد، دل پر خوف کا طاری رہنا کہ کب اس کا جھوٹ کھل جائے گا، اور یہ مسلسل ٹینشن اس کو بیمار کر کے دماغ پر قابو کر لیتی ہے. غرض جھوٹ اس دنیا میں بھی کسی نہ کسی طرح عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور انسانی جسم بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. پھر یاد رکھیے جب کوئی شخص ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے دوسرا ڈرامہ کریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے تیسرا، اس کو چھپانے کے لیے چوتھا. اور پھر جب وہ اس چین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، صبح سے شام، شام سے صبح، صبح سے شام، شام سے دوپہر، وہ مسلسل اسی چین میں جب چل رہا ہے اور مسلسل وہ اپنی باڈی کی ساری چیزوں کو سارا ٹائم ٹارچر کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ٹارچر کر کر کے اپنے مسلز کو ویک کر لیتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ جسم اور اپنی روح دونوں کو پرہیز کی عادت ڈالنی چاہیے، دونوں کو پرہیز کی عادت ڈالنی چاہیے. جیسے آپ کانشیس ہو گئے ہیں پلیٹ کے اندر اب اتنا کھانا لے رہے ہیں جتنا آپ کے اسٹمک کو چاہیے، تو زبان سے بھی اتنا منہ سے نکالیے جتنا کہ حق ہے، سچ ہے. جیسے صالحین کہتے ہیں نا، اپنے اعضاء کی فکر کرو نا، نہ کہو کہ میں نے دیکھا جب تک تمہاری آنکھ نے دیکھا نہ ہو. اتنے میگا پکسلز اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اور ان میں سے ایک نے بھی کچھ نہیں دیکھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا. وہ آنکھ کیا کرے گی؟ جھوٹ بولوا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، جبکہ اس آنکھ نے نہیں دیکھا. تو بیمار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہ کہو کہ تم نے سنا جب تک تمہارے کان نے سنا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایئر کنال کے اندر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے اور اتنی ساری پوری مشینری اندر کام کر رہی ہے، اور جب ہم نے وہ سنا نہیں اور ہم اپنے کان کو کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے سنا ہے، تو کان صحت مند رہے گا؟ اس کی عمر بڑھے گی یا اس کی صحت مشکوک ہو جائے گی؟ بالکل. تو سیدھے سادے جب ہم یہ بات اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو مجھے اپنے دن رات، اپنا رہن سہن، اپنا سونا جاگنا، اپنے اعمال، افکار، سب کے سب پرہیز کی طرف لگانے چاہیے تاکہ یہ اللہ کی اطاعت کی طرف ہو. اور اس میں بہترین چیز کیا ہے، ہیلپ فل کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور وہ خوراک میں بھی اور اخلاق کی عادات میں نہیں، یعنی جسمانی عادات میں بھی اور روحانی عادات میں بھی، اخلاقی عادات میں بھی. ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ہم وہ غذائیں اپنے لیے الگ کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے تھے. ایک دفعہ سب ریپیٹ کیجئے: کھجور اور زیتون، شہد اور جو اور کلونجی، آب زمزم، شاباش. اور آپ نے تربوز کھایا کھجور کے ساتھ ملا کے. کدو، ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں گیا، میں وہاں گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کدو کا سالن بنایا ہوا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اس کے شوربے میں سے چن چن کے کدو کھا رہے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ بیٹھا اور میں سالن میں سے کدو چن چن کے آپ کے قریب کرنے لگا، جس سے محبت ہوتی ہے نا. تو اور اس دن کے بعد مجھے کدو سے ایسی محبت ہوئی کہ میں جہاں کہیں بھی کدو کو دیکھتا یا پھر اپنے کھانے میں کدو کو ہمیشہ ترجیح دیتا. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. ایک سٹنگ نے ہیبٹ چینج کر دی، ایک سٹنگ نے. اور آج ریسرچ بتاتی ہے کہ کدو کے اندر یہ اور یہ فوائد ہیں، بہت سارے ہیں، آپ گوگل کریں آپ کو سارے مل جائیں گے. لیکن ہم اس وجہ سے اس کو استعمال کریں گے کہ یہ سنت ہے، کہ یہ میرے محبوب کو پسند ہے،
एनफ, और कोई रीज़न नहीं चाहिए. जो तेरी पसंद वो मेरी पसंद, जहाँ तू खुश वहाँ मैं खुश. इसे कहते हैं शऊरी मोहब्बत. तो डाइट्स में से उन चीज़ों को अलग करना जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं खाई. अच्छा, मैं उन पे बिल्कुल हराम का फतवा नहीं देना चाह रही. लाइक हमने बात की थी मैदे की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं खाया. आपने बगैर छना हुआ आटा जो है वो हमेशा इस्तेमाल किया, छना हुआ आटा नहीं खाया. मगर अगर एक नबी ने पूरी उम्मत मैदा नहीं खाया और सारी उम्मत वही खाने की कर रही है कोशिशें और हर चीज़ में उसी को ही प्रेफर कर रही है, तो फिर मिजाज और आदात और इखलाक एक जैसे हो नहीं सकते. सोच की बात दरअसल ये है, हलाल और हराम की बात नहीं हो रही. बात ये हो रही है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमें मोहब्बत है और उस मोहब्बत में हम खुद को बदलने को तैयार हैं, तो फिर ये तो नहीं कि मोहब्बत तो है, सब कुछ पता भी चल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ें नहीं किया करते थे, ये किया करते थे, लेकिन फिर उठे, अच्छा रो भी लेते हैं, सर भी धुन लेते हैं, मोहब्बत में सारा कुछ कर लेते, बाहर निकल के फिर पीना वही सॉफ्ट ड्रिंक्स है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची लस्सी पी है, बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं. आपने नबीज़ बना के खजूर को सारी रात भिगो के रखना. एक सहाबिया फरमाती हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात को खजूर एक मशकीज़े के अंदर भिगो के रखते, वो पूरी रात भीगी रहती, फिर आप सुबह में और शाम तक दोपहर में जब जब मतलब उसको ड्रिंक वो यूज़ करते. ड्रिंक है सत्तू. एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ लेके गए. साहबी कहते हैं आपने पानी मांगा, मैंने अपनी बकरी का दूध दोया और उसके अंदर कुएं से पानी मिला के आपको पेश किया और आपने शौक़ से उसको पसंद किया. उसके बाद में हमेशा. और जब दूसरे साहबी ने कहा कि तुम्हारे चचा और तुम्हारे फलां तो जब उनके घर में कोई आता तो दूध और शहद दिया करते थे, और तुम क्या गरीब हो गए हो या कंजूस हो गए हो? तो कहते हैं ना गरीब हुए हैं ना कंजूस हुए हैं. एक मरतबा इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इस तरह से कच्ची लस्सी बनाई और आपको पेश की और आपने बहुत शौक़ से पी, और उसके बाद हम क्यों करते हैं? तो वो भी कर सकते हैं. किस किस चीज़ में हम मैदा यूज़ करते हैं? जी हाँ, सारी बेकरी फूड्स और बिस्किट्स और नूडल्स, फास्ट फूड, ब्रेड, पिज़्ज़ा, केक, बर्गर, पास्ता, हर चीज़ में. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत से मिलने से लेकर अपनी वफ़ात तक कभी मैदा खाया नहीं, और आपकी ज़िंदगी में कभी छन्नी नहीं थी. वो नेचुरली जितना उड़ जाता था, बाकी जौ के आटे को वैसे ही इस्तेमाल कर लेते थे. और आज साइंस कहती है कि उसका फाइबर है और वो आंतों के लिए अच्छा है और दिस एंड दैट. हम उसकी रिसर्चेज में ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहे कि हमने ये सब सुन्नत की नीयत से करना है. और पता होने का अपना मज़ा है, अमल का अपना मज़ा है. मैं अगेन ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगी आपके आगे. और फिर इसके पीछे जब ये नीयत हो ना कि महबूब की पसंद है, फिर इसका भी इसकी अपनी लज्जत है, इसकी अपनी लज्जत है. हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल बन गई ना ये चीज़ें, लाइक मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा, बर्गर, दिस एंड दैट. क्या आप लोग जानते हैं कि वेस्ट में या ऐसी स्टेट्स के अंदर ये उन लोगों का खाना पीना है, वो बेचारे जो होमलेस लोग हैं, और ये जो यहाँ पे ब्रांड्स है ना, यानी ब्रांड्स का नाम और यूँ समझ के इस्तेमाल करते हैं. हमारे यहाँ तो पता नहीं जिसने ये खाया वो क्या कहाँ पहुँच गया अपने इल्म, और पता नहीं किस मर्तबे पे पहुँच गया वो. वहाँ पे कोई डिस्कस कर रही थी मेरे साथ कि होमलेस लोग, या जिनको ज़्यादा नो हो नहीं होती, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या पढ़े लिखे मतलब कि जो बेचारे खुद कुछ कर नहीं सकते, डिपेंडेड हैं, फैमिलीज़ नहीं हैं, वो लोग बेचारे जाते हैं और इस तरह से खा पी आते हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं. एक और शेयर कर रही थी कि अमेरिका से एक पर्सन की इंगेजमेंट हुई पाकिस्तान में, तो कुछ अर्से बाद वो मिलने के लिए आए कि मैं जाऊं और मिल लूँ अपनी फियांसी से. तो यहाँ पे जब आए तो एयरपोर्ट पे सारी फैमिली उनको लेने के लिए गई. वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं आज आपको खाना खिलाऊंगी. उनकी फियांसी ने उनको बोला, तो कहती है ऐसा खाना खिलाऊंगी कि मतलब आप हैरान हो जाओगे और आप खुश हो जाओगे, दिस एंड दैट. तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना है और कहाँ पे लेके जा रहे हो, या कहाँ खाना खाना है और क्या खाना है. तो उन्होंने कहा कि हम बर्गर खाने जा रहे हैं मैकडोनल्ड. तो उनको इस बात पे इतनी ज़्यादा अपनी मतलब हतक महसूस हुई और इतनी इंसल्ट फील हुई कि क्या मतलब मुझे इतना गिरा हुआ समझा हुआ है कि मैं मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा और बस बर्गर खाऊंगा.
اور اس طرح کے جتنے برانڈس ہمارے ہاں جن کو بہت زیادہ شوف کیا جاتا ہے، یا یہ سارے وہاں پہ بیچارے قسم کے لوگ اور ایسے ہوم لیس اور اس طرح کے لوگ نیڈی پرپز کھا لے ہوتے ہیں. اور جتنی نیوٹریشنز والی چیزیں ہیں، جتنی ایسی چیزیں ہیں جو اچھی ڈائٹ کی ہیں، وہ ساری کی ساری پراپرلی وہاں پہ کریٹ کر کے کھائی جاتی ہیں. اب یہ ساری اچھی ہماری مصنوعی چیزیں تو بہرحال ادھر چلی گئی. ہمیں طریقہ علاج اور علاج سے پہلے پرہیز اور اپنی نیچرل ڈائٹ کی طرف آ جانا چاہیے. اور کس نیت سے آنا چاہیے؟ یس، اور پراؤڈ فیل کر کے. علاج میں دونوں طرح کی چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں. اپنا علاج خود کیجئے جسمانی طور پہ پرہیز کر کے اور اخلاقی طور پر بھی پرہیز کر کے، ٹھیک ہے. کچھ اور طریقہ علاج رائج ہیں ہماری جو ارد گرد، وہ بھی ایسے ہیں جو آپ کو مزید بیماری میں مبتلا کرتے ہیں. مثلا شرک. کوئی بھی طریقہ علاج جو آپ کو شرک کی طرف لے کر جائے وہ علاج نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ مزید بیماری ہے. شرکیہ تعویذ یا منتر پڑھتے ہوئے گرہ لگائے گئے دھاگے علاج کی غرض سے پہننا ہمارے دین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح منکوں، کوڑیوں یا سیپیوں کے ہار یا کسی دھات کے کڑے اس نیت سے پہننا کہ اس سے فلاں مرض دور ہو جائے گا، یہ بھی شرکیہ علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ یعنی شرکیہ تعویذ گلے میں ڈالا اس نے شرک کیا. پھر اسی طرح گھوڑے کی نال، کوئی جادو، نظر بد، بیماری یا حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑی، مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال لٹکانا یا کالے دھاگے وغیرہ باندھنا اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے. شرک سے اس کی بجائے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور حفاظت طلب کرنے کے لیے مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے. اور کیا کیا لٹکایا ہوتا ہے، گھر کے اوپر کیا رکھا ہوتا ہے یا گاڑی کے پیچھے کیا کیا لٹکایا ہوتا ہے؟ جوتا لٹکایا ہوتا ہے. گاڑی زیادہ قیمتی ہے کہ آپ زیادہ قیمتی ہیں؟ اور گھر کے اوپر اور کیا رکھا ہوتا ہے؟ ہانڈی رکھی ہوتی ہے بلیک کلر کی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب شرکیہ علاج میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے پیدائشی پتھر، مختلف پتھروں کو اپنی پیدائش کی تاریخوں سے منسوب کرنا اور اسی طرح انہیں بیماریوں کے علاج اور اچھے شگون کے طور پر انگوٹھی وغیرہ میں جڑوا کر پہننا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ سب شرک اصغر کی مختلف صورتیں ہیں. جب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے کسی بھی طریقہ علاج کی، جیسے ہم نے ابھی بلیک کلر کے کپڑے کی یا جوتے کی اس کی بات کی، تو لٹرلی وہ انصاف سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ورنہ زیادہ قیمتی ہر انسان کے لیے اس کی اپنی جان ہے. کوئی بھی شخص جوتا نہیں لٹکاتا ہے علاج کے لیے اپنے گلے میں، ہاں، نہ ہی لوٹ کی لٹکاتا ہے. لیکن وہ سارا کچھ ہم اور چیزوں کے لیے کر لیتے ہیں. تو اٹس مین کہ یہ ریسورسز ہی غلط ہیں، ان کے پیچھے بنیاد ہی صحیح نہیں ہے نا. یہ سنت سے ثابت بھی نہیں ہے. اور شرک اصغر کی مختلف صورتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ شرک کرتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. ہوروسکوپ شگون کے زیر عنوان کچھ چیزیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، جیسے کچھ میگزینز ہوتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے آپ کا دن کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ یا سال کیسا نصیب لے کر آئے گا، یا ستاروں کی چال کیا کہتی ہے، دس اینڈ دیٹ. پیدائشی نشان کیا کہتے ہیں، اچھے برے واقعات یا اچھی بری صحبت یا پھر زندگی موت کے حالات معلوم کر لینا، ان پر بھروسہ کرنا، یہ سب کے سب اسلام کی نظر میں لغو ہیں اور غیر اسلامی مشاغل ہیں. اور کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ امام ضامن. مشکلات اور تکالیف سے بچنے کے لیے نیز دنیاوی مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے امام ضامن باندھنا بھی شرکیہ فعل ہے. بعض اقوام میں مسافروں کو سفر کی ابتدا میں یہ بازو پر باندھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو ایسے مواقع کے لیے بہترین دعائیں بتائی گئی ہیں. نکاح کے وقت بھی لوگ باندھ رہے ہوتے ہیں اور سفر پہ بھیجنے کے لیے بھی باندھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان دونوں مواقعوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے خوراک کی بات کی نا، کہ ہمیں الٹرنیٹیو نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں مسنون غذاؤں کے بارے میں، ان کی افادیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور جو کچھ بھی سرکل میں چل رہا ہے، جو کچھ ہمارے اراؤنڈ چل رہا ہے، ہم صرف اسی پہ ڈپینڈ کیے ہوئے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہم سنت سے دور ہیں. بالکل اسی طرح سے ان چیزوں میں بھی ہمارے پاس صحیح طریقہ علاج موجود ہے، مگر ہمیں اویئرنیس نہیں ہے.
اس لیے بھی لوگ دیکھا دیکھی یا جو چیز پروموشن میں ہے، جو چیز سامنے ہے، اس کو فالو کرتے جاتے ہیں۔ سفر میں کسی کو بھیجنے کے لیے امام ضامن کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ کیا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے عمل کی تکمیل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ پھر مسافر جو ہے وہ بھی مقیم کو دعا دے کے جائے گا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال سب سے پہلے پرہیز، اور پرہیز کے بعد بھی اگر کوئی ایسا موقع یا کوئی ایسی بیماری یا کچھ ایسا آ جائے کہ جس کی وجہ سے زیادہ معاملات خراب ہوں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں علاج کرنا چاہیے، اور علاج میں سب سے پہلے مسنون طریقہ علاج ہے۔ آیات شفا موجود ہیں، آیات سکینہ موجود ہیں، ہم سب اگر ان پہ ہی کام کرنا شروع کر دیں، اپنے اپنے طور پر اپنی مختلف فیملیز میں، اپنے سرکلز میں ان کو پروموٹ کریں، اور لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس لے کر آئیں، ارد گرد سب کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ علاج بتایا ہے وہ بہترین ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کنفرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو وہ شفا دے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم بات کریں گے مزید اس پر۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔